الرحیم السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو۔ ایک سوال جو ہم آپ کے سامنے ہمیشہ لے کر آتے ہیں، سوالات ان کے جواب آپ کو بتاتے ہیں، کچھ انفارمیشن آپ کو ویسے دیتے ہیں، کچھ آپ کو ہسٹری کے بارے میں جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو واقعات ہیں ہم آپ تک لے کر آتے ہیں، اور بہت ساری انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کا مقصد ہی صرف آپ کو آپ کی عبادات کے اصل طریقہ کار کو بتانا، آپ کے مسائل کو حل کرنا، آپ کے چھوٹے چھوٹے عبادت سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہیں تو ان کو حل کرنا، آپ تک ایسی انفارمیشن لے کے آنا جو کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہم ایسے تمام انفارمیشن آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور ہم ان تمام انفارمیشنز کو ایسے ہی آپ کے سامنے نہیں لے آتے۔ ہم سوالوں کے جواب ہیں یا کوئی واقعات ہیں تو ہم ان کو مکمل ویریفیکیشن کے بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم آپ کو تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ علماء کرام کی کتب میں جو احادیث مرقوم ہوتی ہیں ہم وہاں سے حوالہ جات دے کر آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جواب دیتے ہیں، آپ کی تمام کنفیوژنس کا حل ہم ادھر سے لے کر آتے ہیں، اور پھر ہم آپ تک بہت زیادہ ویریفائڈ طریقے سے اس مٹیریل کو لے کر آتے ہیں تاکہ کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے۔ پھر بھی بعض دفعہ ہمارے بولنے میں غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے لفظوں کے چناؤ میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اصلاح کا حق رکھتے ہیں، آپ اصلاح بالتہذیب کا مکمل حق رکھتے ہیں۔ آپ کا کوئی کنسرن ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ہم آپ کو انشاءاللہ کمپلیٹ ویریفیکیشن کے بعد آپ کو اس سوال کا جواب بتائیں گے۔ تو ابھی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صف بندی کے وقت کندھے کو کندھا اور پاؤں کو پاؤں سے ملانے کا حکم۔ ہم آپ کو اس حوالے سے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سوال جو تھا وہ یہ تھا، کسی نے پوچھا ہے کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ آج قاری صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ نماز میں کندھے کو کندھے سے اور پاؤں کو پاؤں سے ملانا چاہیے ورنہ شیطان درمیان میں گھس جاتا ہے، جس پر نمازیوں نے اعتراض کیا کہ مسجد میں تو شیطان نہیں آ سکتا۔ اس لیے وہ قاری صاحب پریشان ہیں کہ اگر کسی کو اس مسئلے کے بارے میں علم ہو تو رہنمائی فرما دیں۔ سوال جو آپ کے سامنے دوبارہ دہراتے ہیں کہ قاری صاحب نے مسئلہ جو بیان کیا اس میں یہ تھا کہ نماز میں کندھے سے کندھے کو ملائیں اور پاؤں کو پاؤں سے ملائیں ورنہ شیطان درمیان میں گھس جاتا ہے۔ اب کچھ نمازیوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ مسجد میں تو شیطان نہیں آ سکتا، تو اس لیے قاری صاحب پریشان ہیں کہ اگر کسی کو اس مسئلے کے بارے میں معلوم ہے تو ہمیں بھی رہنمائی فرما دیں۔ تو ہم ان کا جواب بتاتے ہیں کہ قاری صاحب نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ درست ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ کندھوں کو کندھوں سے اور پاؤں کو پاؤں سے ملانے کا مطلب یہ ہے کہ مل مل کر کھڑا ہوا جائے، درمیان میں خلا نہ چھوڑا جائے۔ باقی رہی یہ بات کہ مسجد میں شیطان نہیں آ سکتا، یہ محض من گھڑت بات ہے اور احادیث کے خلاف ہے۔ چنانچہ خود کندھوں کو کندھوں سے ملانے والی حدیث میں شیطان کے آنے کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور احادیث میں بھی نماز کے اندر شیطان کے آنے کا تذکرہ موجود ہے۔ ہم دوبارہ جو مختصراً اس جواب کو دوبارہ دہراتے ہیں کہ مسئلہ جو بیان کیا ہے قاری صاحب نے وہ درست ہے، البتہ بات اتنی ضرور ہے کہ کندھوں کو کندھوں سے اور پاؤں کو پاؤں سے ملانے کا مطلب یہ ہے کہ مل مل کر کھڑا ہوا جائے اور درمیان میں خلا نہ چھوڑا جائے۔ باقی یہ بات کہ مسجد میں شیطان نہیں آ سکتا تو یہ محض من گھڑت بات ہے اور احادیث کے خلاف ہے۔ چنانچہ خود کندھوں کو کندھوں سے ملانے والی حدیث میں بھی شیطان کے آنے کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور احادیث میں بھی نماز کے اندر شیطان کے آنے کا تذکرہ موجود ہے۔ اس حوالے سے سنن ابی داؤد کا ایک ہم حوالہ آپ کو دیتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ حضرت ابو شجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفوں کو سیدھا کرو اور مونڈھوں کو برابر کرو، اور صف میں جو جگہ خالی رہ جائے اس کو پر کرو،
اور اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ، یعنی اپنے بھائیوں کے لیے نرم گوشہ اختیار کرو، اور شیطان کے لیے صفوں کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑو۔ اور جو شخص سب کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا، جو شخص سب کو کاٹے گا یعنی ٹیڑھی کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی رحمت سے کاٹے گا یعنی محروم کر دے گا۔ اسی حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک اور حوالہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جو کہ جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابو القاسم جدلی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جماعت کے لیے صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کے مونڈھے سے مونڈھا اور گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑا ہوتا۔ پھر اس کے بعد ایک اور حوالہ سنن نبی داؤد کا ہی دیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر شیطان واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے تو وہ پھر پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو۔ ان باتوں کو کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا، اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ جی تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ مکمل حوالہ جات کے ساتھ ہم نے آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا، آپ کو سوال کا جواب بھی مل گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم ہمیشہ جو آپ کو ایک بات کہتے ہیں کہ ہماری یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کریں تاکہ یہ جو مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے یہ ایسے سوالات ہیں ان کا ان کی معلومات سب تک ہونی چاہیے، یہ انفارمیشن سب تک جانی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔